نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن ملک لم ترقت عینی و اجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ جیسا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا یہ جو درس ہے یہ جامعہ مسجد غوثیہ انصار کالونی سے براہ راست دیا جاتا ہے اور پھر اس کو آپ لوگ بار بار سنیں، اس کو نیٹ پہ اپلوڈ بھی کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کی ولادت، آپ کے اوصاف اور آپ کی ابتدائی سیرت طیبہ کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس پورے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر عید کے بعد بھی ہمیں ایک دو جمعے بڑھانا پڑے اسی موضوع پہ بڑھائیں گے اور اس موضوع کو مکمل آگے تک سنیں گے، کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو جو ہے وہ سبق آموز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نبی مکرم، اللہ کے جو بھی نبی ہوں، آپ ان کی زندگی طیبہ کو اٹھائیں اور ان کی زندگی کے ہر لمحے کو اٹھائیں، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے جینے کا سلیقہ ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس ذوات ہیں جن کو اللہ رب العزت کہ ان کی پیروی کی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور پھر مخلوق خدا کو ہدایت دیتے ہیں اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ عز و جل کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، اور آپ جد الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کرام کے جد ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے دو ہی فرزند تھے، اور دونوں فرزندان کی اولاد طیبات سے سلسلہ نبوت چلا ہے۔ ایک فرزند ارجمند سے انبیاء کرام کا تسلسل چلا، اور ایک فرزند ارجمند سے نبوت کا اختتام یعنی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ یعنی ایک فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسحاق علی نبینا و علیہ السلام کی اولاد پاک سے انبیاء کرام کا تسلسل تھا، تو باقی تمام انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذریت پاک جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہے، تمام انبیاء کرام اسی ذریت پاک سے ہیں، اور ایک نبی آخر الزمان وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طیبہ سے۔ تو ایک طرف نبوت کا تسلسل ہے اور دوسری طرف نبوت کا اختتام ہے۔
تو علماء یہاں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا تسلسل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور نبوت کا اختتام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی کہ یہاں سے جو دو چشمے پیدا ہوئے، ایک چشمہ نبوت کا تسلسل تھا اور دوسرا چشمہ جو تھا وہ نبوت کا اختتام تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی تھے. اس پر ایک حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کیوں بنایا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی طرف بھیجا. یہ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار اور ذاکر بندے ہو. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن یہ جو مقام خلت عطا فرمایا، خلت و قربت فرمایا کہ پیارے، یہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ آپ بڑے عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں. فرمایا یہ اس لیے ہم نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. آپ لوگوں پہ لٹاتے ہیں، مخلوق خدا کو دیتے ہیں، مخلوق خدا میں بانٹتے ہیں. فرمایا کہ چونکہ سب سے زیادہ آپ کا دل سخی ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. اس میں ایک تفصیلی واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ جب تک مہمان نہیں آتا نہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے، 4 ہی سمتیں ہوتی ہیں نا، تو 4 ہی دروازے تھے، تو مہمان کو ہر طرف سے آنے کی اجازت ہوتی. تو کئی روز ہوئے مہمان آیا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے مہمان ڈھونڈنے گئے کہ کوئی مسافر ہو، کسی کو طلب ہو. تو آپ ڈھونڈنے گئے تو کوئی مہمان نہ ملا. وہاں سے واپس تشریف لے آئے. واپس آئے تو گھر میں ایک مہمان تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ کن کی اجازت سے اندر تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بإذن اللہ اندر آیا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آیا ہوں. تو فرمایا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کی طرف آیا ہوں. اور جب تعارف پیش کیا، تعارف پوچھا تو تعارف بتا دیا. تو بتایا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں اور میرا کام یہ ہے، میں لوگوں کی جان نکالتا ہوں، یعنی روح قبض کرتا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کو پتہ ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اظہار کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں. تو پھر آگے واقعے میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کا خلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر اس کا مجھے پتہ بتا دو نا تو میں ساری زندگی اس کے ساتھ صرف کر دوں. جو اللہ کا خلیل ہے مجھے بتا دو کہ وہ کہاں ہے تو میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں اور وقت بسر کر دوں، جو اللہ کا خلیل ہے. تو ملک الموت علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں گزارش کی کہ وہ اللہ کے خلیل آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل کیوں بنایا. اور اس میں جملے ہیں بڑے نصیحت آموز. آپ نے گزارش کی بارگاہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، آپ نے کہا کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں،
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اب پیچھے والی حدیث میں بھی یہی اور اس میں بھی کہ آپ کیا ہیں، آپ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ مانگتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ چونکہ آپ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ وہ یہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا کہ وہ سخی تھے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر جو دے، جو بانٹے، جو تقسیم کرے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ اور جو سخی ہو اللہ اس کو خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سخی تھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا۔ اور آج بندہ اپنے دل کی تنگی دور کر کے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت اس کو اپنے قریب کیوں نہیں کرے گی۔ تو یہ بھی نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بتاتی ہے، اے بندے تیرا دل لوگوں کے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بڑا کمال نہیں کہ کوئی اپنے لیے جیے، بڑا کمال تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیے۔ تو اللہ کے انبیاء کرام وہ اپنے لیے نہیں، مخلوق خدا کے لیے جیتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کلام کرنا، ان کی زندگی کا مشن لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو سہولت دینا، لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا کرنا، معاشرے کے اندر اکائی پیدا کرنا، ان کی زندگی اس پہ گزر جاتی تھی۔ اس کو پڑھنا ہے تو کوئی بھی کتاب لیں، کسی بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، یہ تمام نکات آپ کے سامنے آ جائے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے کہ ایک تو عبادت کا غلبہ ہر وقت رہتا، عبادت و ذکر کا غلبہ ہر وقت رہتا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا جس کو خالد بن میدان روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو برتن کے اندر اگر انگور بھی پیش کیے جاتے نا، کثرت ذکر کا عالم یہ تھا، انگور بھی پیش کیے جاتے تو ہر انگور کھانے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لیتے، ہر انگور پر اللہ کا نام لیتے۔ کثرت ذکر اللہ کا یہ غلبہ تھا آپ کی طبیعت پر، اور امور آخرت کو یاد کرتے اور روتے، آنسو بہاتے۔ یہ عمل جہاں اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی تھا، وہاں مخلوق خدا کے لیے سیرت بھی تھی کہ اللہ کی وہ مخلوق ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی وہ پاک مخلوق یعنی نبی اللہ کی بے مثال مخلوق ہے کہ جن کے قطعی ہونے میں شک بھی کفر ہے، کہ کوئی کہے کہ یہ سوچ بھی سوچنا گمراہی ہے، اور اگر کوئی عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جنتی ہوتے، قطعی جنتی ہوتے ہیں اور جنت کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ جن کی مغفرت قطعی ہے وہ امور آخرت کو یاد کرے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر کا غلبہ ان پر رہے، وہ اللہ کی نعمت کھائیں تو شکر کے اندر مغلوب رہیں۔ اگر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے تو وہ صبر کے پیکر ہوں، اور جب وہ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر امور آخرت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھما چھم آنسو برسا کر نذرانہ پیش کریں۔ یہ تو وہ پاک اور بے مثال مخلوق کا عالم تھا۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو گناہوں نے لتھیڑ رکھا ہے۔ تو بتائیے ہماری آہو زاری کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اور قرآن مجید آپ کی اس شان کو کہ آپ امور آخرت کو یاد کر کے بہت کثرت کے ساتھ آنسو بہایا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی نیاز مندی ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو محبت کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آنسو بہاتے ہیں، ان کا وقت ایسے گزرتا ہے، یہ آثار محبت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ پارہ نمبر 23۔
فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہمارے بندے، اللہ ان پاک لوگوں کا جب ذکر کرتا ہے فرماتا ہے میرے بندے، بندے تو سارے ہی اس کے ہیں، تو بندوں کو مخاطب کرنے کے کئی انداز ہیں اس کے. کبھی وہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، جب کبھی صیغہ غیب میں بھی بات کر فرما دیتا ہے، لیکن جب انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو خاص اپنائیت کا احساس دلوا کر اے میرے بندو، فرمایا اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو. وہ ہمارے بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کیا کرو، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے. فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے. اب قرآن پاک کے لفظوں کے اوپر ذرا غور کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ لوگ کسی انبیاء کرام کا تعارف کرواتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مجبور ذات کا تعارف کرواتا، ایسے لگتا ہے. ہمیں ان سے کوئی اختلاف یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ کے عظیم بندے ہیں انبیاء کرام رسولان اعظام. ان کا جب تعارف کروائے تو جو اللہ نے ان کی شیان شان تعارف کروایا قرآن میں، ایسا تعارف ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمائے تو کبھی بھی یا محمد کہہ کر نہ فرمائے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی فرمائے. اور جب انبیاء کرام کا ذکر فرمائے تو ان کی صفات کا ذکر فرمائے. کبھی ان کو فرمائے کہ ان کی شان بشریت کا ذکر فرمائے، کبھی شان نورانیت کا ذکر فرمائے، کبھی شان رسالت کا ذکر فرمائے، کئی شان معجزات کا ذکر فرمائے. تو ایسا لگتا ہے قرآن پاک کو پڑھ کر کہ ہم کسی بڑی ہستی کا ذکر سن رہے ہیں، کسی بڑی ہستی کا تعارف سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. اور جب کسی خاص مسجد میں جا کر ذکر سنیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل بہت پائے جاتے ہیں، وہ تعارف کرواتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عام بندے کا تعارف کرواتا ہو. بس یہ قبول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے انبیاء کا جب تعارف کروایا جائے تو ایسے لگے کہ جیسے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قربت دار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے. اب دیکھیں کیسے فرمایا. فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرمایا کہ ہمارے بندوں کو اس میں ایک اپنائیت کا احساس بھی دیا کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہیں، یعنی ان کا حکم، ان کا ذکر، ان کی بات، ان کا پیغام میرے پیغام سے جدا نہیں ہے. فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرمایا ہمارے بندوں کو اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیا کرو. اب مولا کہاں یاد کریں؟ فرمایا کہ جب قرآن پاک میں اتار دیا تو مسجد میں بیٹھے ہو تو مسجد میں یاد کرو. اے مولا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام وہ خدا تو نہیں ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح میں صرف خدا کو یاد کرو. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جب میں نے قرآن میں اتارا ہے تو یہی بتانے کے لیے تو بتایا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں، ان کا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں ہے. مسجد میں بیٹھو تو میرے نام کے ساتھ ان کا نام لیا کرو، اور جب گھر میں بیٹھو، مصلی پہ بیٹھو، چلتے پھرتے جہاں تم میرا ذکر کرتے ہو میرے پیاروں کا ذکر بھی ساتھ کیا کرو. اور فرمایا کہ ان کو کوئی عام نہ سمجھنا، ان کو کوئی عام نہ سمجھنا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولی الایدی والابصار. اب میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا. فرمایا کہ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو. اولی الایدی والابصار، پہلے اردو میں اس کا ترجمہ یہ وہ بڑے ہاتھوں والے، بڑی آنکھوں والے ہیں. یہ لفظ ہے قرآن پاک کے اولی الایدی، وہ بڑے ہاتھوں والے، یعنی ان کے ہاتھوں میں بڑی قوت ہے. وہ سادہ آدمی کی طرح نہیں ہیں، وہ عام آدمی کی طرح
نہیں ہیں، فرمایا بڑے ہاتھوں والے ہیں، والابصار اور بڑی آنکھوں والے ہیں۔ جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں کے تو بڑے ہاتھ ہیں جی، فلاں دے بڑی آنکھاں، یہ معنی یہ کہ ان کے ہاتھ کی قوت عام آدمی کے ہاتھ کی قوت، ان کی آنکھوں کی قوت عام آنکھوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جب میرے نبیوں کا ذکر کرو، میرے پیاروں کا ذکر کرو تو عام لوگوں کی طرح نہ کیا کرو۔ دیکھو نا میں نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا، ساتھ فرمایا اولی الایدی والابصار، بڑے ہاتھوں والے ہیں، بڑی آنکھوں والے، یعنی کہ ان کے ہاتھ اٹھیں تو کچھ کا کچھ ہو جائے۔ عام بندوں کے ہاتھ اٹھتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میرے انبیاء کرام ہاتھ اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ وہ نگاہ اٹھائیں تو کسی کے من کی میل اتاریں، وہ خود قدموں میں گر پہ کلمہ پڑھ لیں۔ ہم نگاہ اٹھائیں تو ہمیں بندہ بھی صحیح سے نظر نہ آئے، اور وہ نگاہ اٹھائیں تو بندہ کیا، بندے کا دل کیا، اور دل کے خیالات تک ان کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ تو یہ ذکر ہے، جہاں ذکر کرو پیاروں کا تو فرمایا ان کی صفات کے ساتھ، شان کی بلندی کے ساتھ اتنا بڑھا کے ذکر کیا کرو تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ بہت بڑی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو امور آخرت کو یاد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، اور امور آخرت کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ ذکر الہی میں وہ ذکر الہی بھی کرتے، ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، یعنی کام بھی کرتے تھے، اور کام کے دوران بھی ذکر کبھی روکتے نہیں تھے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ آپ بکریاں بھی چراتے تھے۔ بکریاں کا چرانا پیشہ ورانہ بکریاں نہیں چراتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے تھے، پیشہ ورانہ بکریاں نہیں۔ حضور علیہ السلام کا بھی جب ذکر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، وہ بکریاں پیشہ ورانہ نہیں چلاتے تھے، چراتے جس کو کہتے ہیں، پیشہ ورانہ نہیں۔ آقا علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کی یا تو ملک تھیں یا آقا علیہ السلام کے اختیار میں تھی بکریاں۔ بعض علماء نے کہا بکریاں چرانے کا لفظ نہ بولا کرے، یوں کہا کریں کہ بکریوں کے حصے کی برکت دینے جاتے تھے۔ یہ 2 لفظ علیحدہ علیحدہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کھیتی باڑی بھی کرتے، بعض کہتے کہ آپ بکریاں چراتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑا بھی بیچا کرتے، تجارت کرتے کپڑے کی۔ اس پر تو خاص انصاری لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ لوگوں کی تجارت کہاں جا کے جڑتی ہے۔ کپڑے کی تجارت کے اندر بہت برکت ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے۔ حضرت اسحاق بن یسار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا کہ تم اپنی تجارت کو لازم پکڑو، کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑا بیچا کرتے تھے، یہ آپ کا پیشہ تھا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہیں، یعنی اس کام کو اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس سے پہلے وہ کام نہیں تھا، یعنی کہ اس کی شروعات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر آگے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی، اس سے پہلے بال ہی سفید نہیں ہوتے تھے تو مہندی کس نے لگانی؟ پھر سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اس سے پہلے لوگ اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے، یعنی آپ ہی سے یہ کام شروع ہوا۔ پھر کہتے سب سے پہلے آپ ہی نے ممبر بنوایا، ممبر پہ چڑھ کے خطاب کرنا ممبر پر، یہ آپ ہی سے شروع ہوا۔ پھر کہا سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی مہمان نوازی آپ ہی سے شروع ہوئی۔ اب اس بات کو تھوڑا سمجھا دوں، مہمان نوازی کا معنی یہ ہے کہ معروف طریقے سے جو مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور مہمان نوازی کو اس کی شایان شان اور پوری آب و تاب کے ساتھ
جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس سے پہلے یہ انداز نہیں تھا. یعنی مہمان نوازی تو تھی، لیکن وہ گھر کے 4 دروازے، اور کھانا بھی مہمان کے ساتھ ہی کھانا، اور اگر مہمان نہیں آیا تو مہمان ڈھونڈنے چلے جانا. مہمان کو اس قدر تعظیم اور احترام کے ساتھ مہمان کے انتظار میں رہنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہی کھانا کھانا، یہ جو مہمان نوازی کا اسلوب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی نے سرید بنا کے کھائی. شوربہ ہوتا ہے نا، تو شوربے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر، عام جب بندہ بیمار ہو تو نرم غذا کے طور پر اس کو دی جاتی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ شوربے کے اندر ٹکڑے ڈال کر روٹی کے تو سرید بنا لی جاتی ہے. یہ سرید کا تسلسل ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ سرید جو ہے یہ سنت بھی ہے. آقا علیہ السلام بھی اس کو تناول فرمایا کرتے اور شوق کے ساتھ تناول فرماتے. یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غذا ہے، آپ ہی نے اس کو شروع کیا. پھر کہا کہ سب سے پہلے آپ ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملتے، یعنی معانقہ کرتے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں، اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اولیت رکھتی ہیں، یہ شروع ہی وہاں سے ہوئی ہیں. اور آپ کے اوصاف، قرآن مجید نے آپ کے اوصاف پر واضح کلام فرمایا. مطلب دیکھیں، قرآن مجید نے آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی کامل الایمان بندے ہیں. قرآن مجید میں اس میں فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ آپ کے اوصاف کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ صدیق نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں. سارے نبی سچے ہوتے ہیں، لیکن خاص کر کے آپ کی شان اقدس، آپ کے وصف کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ مخلوق خدا انبیاء کرام کے اوصاف سے واقف کاری حاصل کرے، تو قرآن مجید نے آپ کے اوصاف میں صدیقیت کا ذکر کیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا کہ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، یعنی وہ بڑے ہی سچے غیب کی خبریں دینے والے تھے. پھر آپ کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ وہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنایا، آپ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم رکھتے تھے اور ہر باطل سے جدا رہتے تھے اور حق کی طرف یکسو رہتے تھے اور شرک و باطل سے ہمیشہ پاک رہتے اور انعامات الہیہ کے اوپر شکر بجا لاتے. یہ آپ کے اوصاف کریمہ تھے کہ آپ ہر وقت باطل سے دور رہتے، طبیعت کے اندر ذکر اللہ کی کثرت رہتی، انعامات کی بارش ہوتی تو شکر بجا لاتے. قرآن مجید فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. قرآن پاک فرماتا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں کے مالک تھے، یعنی تمام اچھی خصلتیں ذات خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام میں مجتمع تھی. اور فرمایا کہ وہ ایک پیشوا تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے آگے آنے والی ہر چیز کو کاٹ دیتے تھے، یعنی کہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پرواہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کرتے. یہ مومن کو پیغام بھی ہے. کبھی دنیا کی لالچ سامنے آ جائے نا تو ہم وقتی طور اللہ کی فرما برداری کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اوکے کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے. اس طرح ضعیف الایمان بن جاتے. انبیاء کرام کی سیرت سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوئی چیز بھی رکاوٹ بنتی وہ چیز ہٹا دیتے، پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹتے. اور کہا کہ ہر باطل سے جدا رہتے،
یعنی جو چیز باطل ہوتی اس سے جدا رہتے آپ. اور فرمایا اور وہ مشرک نہ تھے بلکہ شرک کو ختم کرنے والے تھے. شرک کے خلاف حق کا علم اٹھا کر جہاد کرنے والے تھے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے احسانات یعنی اس کے انعامات و اکرامات کے اوپر شکر بجا لاتے. یہ آپ کے اوصاف تھے. اب ظاہر ہے یہ ورثے میں ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات سے ملے. اس ہر چیز کو مومن بندے میں ہونا چاہیے. گو کہ یہ اوصاف جیسے انبیاء کرام کی ذوات میں تھے ویسے تو نہیں ہمارے اندر ہو سکتے، لیکن کیا جب ہم اس کو اپنائیں گے تو اس کے فیض و برکات ہمیں جاری نہیں ہوں گے؟ ضرور جاری. اور پھر قرآن مجید آگے فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. آپ یہودی کہتے ہیں نا وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے. قرآن پاک فرماتا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو حق کے علم بردار تھے. اور حق کیا ہے؟ حق مصطفیٰ کے ساتھ ہے. حق قرآن ہے، حق تعلیمات مصطفیہ ہیں. اور حق کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کر دیا. بس یادا ابراہیم علیہ السلام کے درست پیروکار کون ہیں؟ وہ امت مصطفیٰ ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرتے. اب وہ واقعہ آگے آئے گا نا، وہ خواب آیا تو پھر آپ پورا کرنے چلے. تو آپ قرآن پاک فرماتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا. جو اللہ کا حکم ملتا نہ انچ آگے نہ انچ پیچھے، جو حکم آتا اس کو بجا لاتے. یہ جہاں اللہ کے نبی کی صفات بیان ہو رہی ہیں وہاں مخلوق خدا کو درس بھی دیا جا رہا ہے، ہدایت کا رستہ بھی کھولا جا رہا ہے. پھر آپ کا اوصاف میں سے یہ آپ بڑے تحمل مزاج تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یاد میں روتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والی ہستی تھے. اور قرآن پاک فرماتا ہے فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب. فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل مزاج اور بڑی آہیں بھرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف راجع رہتے، ذکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، اس کی یاد کی صورت میں اس کی ذات کی طرف راجع رہتے. اور کوئی بات کرتا تو جواب دینے میں بڑے متحمل مزاج تھے. یعنی ان کے مزاج میں جلد بازی نہ تھی، ان کے مزاج میں سختی نہ تھی، ان کے مزاج میں غصہ نہ تھا. آپ دیکھیں ایسا بندہ جو متحمل مزاج ہو، تو آپ کو پتہ ہے متحمل مزاج ہونے میں کیا برکت ہوتی ہے. تحمل مزاج آدمی کے سامنے اگر کوئی بندہ بات بیان کرے تو وہ پوری بات سکون سے بیان کر جاتا ہے. اور جب کسی کے بارے میں پتہ چل جائے غصے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار ان کو کیا سنانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ تو مخلوق خدا کا مسیحا تھے. مخلوق خدا نے چل کر ان کے در پہ آنا تھا اور ان کی شان تحمل مزاجی کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے آتے. پھر کہا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے تھے. یہ پیغام امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ڈر انبیاء کرام کو بھی تھا، لیکن یہ اس کی وجہ وہ نہیں جو ہماری وجہ ہوتی ہے. نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس کے آگے اپنے آپ کو تسلیم رکھتے تھے. اور ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو چاہیے ہم زیادہ ڈریں، ہمارا تو حساب کتاب ہونا ہے.
پھر آپ کی شان، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جہاں آپ کے اوصاف کا ذکر کیا۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پر کیا کیا انعامات و اکرامات ہوئے۔ فرمایا کہ میرے پیارے خلیل جو ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی، پختہ عقل، جس عقل کے سامنے ساری عقلیں ہر جائیں اس وقت میں، فرمایا ایسی عقل و دانشت اور فہم و فراست عطا فرمائی۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ عقل سلیم، پختہ عقل، حکمت و دانائی اور فراست سے بھری، جس کے مقابلے میں اس وقت کوئی عقل نہ تھی، وہ کائنات میں اکیلی عقل تھی، اکیلی سمجھ تھی، اکیلی فراست تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا انعام تھا اپنے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام۔ قرآن پاک نے بیان، پھر آگے فرمایا، قرآن پاک فرماتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و خلت کے لیے منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ قرآن پاک فرماتا ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ چن لیا، نبوت و ہدایت کے لیے چن لیا۔ اور پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام خلت یعنی شان قربت و خلت عطا فرمائی، اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ مختلف شانیں ہیں نا اللہ نے، انفرادی شانیں، ویسے تو سارے نبی اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہ خاص خاص شانیں ہیں جو خاص خاص ہستیوں میں جن کا رنگ زیادہ گوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو صفیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور آپ کے اور میرے پیارے آقا کو حبیب اللہ بنایا۔ یہ خاص خاص شانیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر آپ پر یہ اللہ کا انعام تھا، اور ایک انعام اللہ تعالیٰ نے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو جو ہم نے آیت پڑھ لی نا، دوسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ذریت پاک سے، آپ کی ذریت کے اندر، آپ کی اولاد میں سے جو میرے فرما بردار ہوں گے، فرمایا کہ ان میں تو انعامات و اکرامات کی بارش ہوگی، یعنی کہ پیشوائی جو ہے ان کو دی جائے گی، اور فرمایا کہ جو فاسق ہوں گے یا گمراہ ہوں گے یہ میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں انبیاء کرام تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پاک سے آئے، اور یہ فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، مانا کہ آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، جو دین حق کو نہیں پہچانیں گے، ان کو میں پیشوائی نہیں ملے گی، اور جو آپ کے رستے پہ ہوں گے فرمایا ان کو یہ پیشوائی عطا کر دی جائے گی، اور وہ آپ کی ذریت پاک میں سے ایک نسب تھا جو انبیاء کرام کا چلتا رہا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے نسب پاک کو دیکھیں، قرآن مجید میں آیت کریمہ اس کے اندر سے یہ مواد اخذ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا ساری اولاد دین حق پر تھی؟ نہیں، پر ایک نسب جو تھا نا، ایک نسب وہ دین حق پہ رہا
توحید الہی پہ رہا اور دین حق کو درست پہ رہا، وہ نسب کون سا تھا؟ وہ نسب رسول پاک تھا۔ قرآن پاک کے لفظ مسلمۃ لک، اے مولا ایک گروہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اے مولا اس کی ذریت پاک میں سے ایک گروہ کو حق پہ رکھنا۔ اب میں کہتا ہوں وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ وہ میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کا ہی ہوگا نا۔ تو دیکھیں کفرستان کے اندر سے ایک نور ہدایت ہر وقت سینکڑوں سال، ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کو روشن کر کے رکھنا، اور اس پاک نسب سے آ کر مصطفیٰ کا نور چمک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ پیشوائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تھی۔ پھر اسی طرح آپ کو انعامات و اکرامات، آپ کو بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اور یہ بتاؤں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرزند ارجمند عطا فرمائے گا۔ وہ حیران ہوئی کہ دنیاوی ظاہری قرائن میں ایسا ہوتا تو نہیں، میں تو بوڑھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے خوشخبری سنائی، فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہیں، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت اسحاق عطا فرمائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی، فرزند ارجمند کی خوشخبری سنائی، ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی سنا دی، اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور دوسری آیت میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اللہ فرماتا اور ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے۔ حضرت سارہ کے بیٹے جو تھے وہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، فرمایا تسلیم و رضا کے پیکر، اے باطل کے خلاف حق کا علم لے کر لڑنے والے مجاہد، اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا اور اس بیٹے کو بھی بیٹا دے گا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اسحاق علیہ السلام کو دنیا کبھی نہیں بھول پائی، کیونکہ سارے انبیاء کرام کا تسلسل ہی ان کی اولاد سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا کبھی بھول نہیں پائے گی کہ نبی آخر الزمان جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے تھے، اور پھر آپ کے اولاد پاک کو اور بڑی برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے سب آپ کی نسل پاک میں سے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یعنی کہ تورات نازل ہوئی تو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے انبیاء تشریف لائے تھے، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور حتیٰ کہ قرآن مجید وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد پاک سے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن مجید کی نعمت آ گئی۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پاک اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ قیامت تک نبوت اور کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے گی تو ان کی اولاد میں سے ہی آئے گی۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام کی نسل میں بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہدایت بنا دیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، نبوت بھیجی، رسالت بھیجی، کتابیں نازل فرمائی۔ قرآن پاک فرماتا وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك
نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. سارا کچھ بیان فرما دی. فرمایا کہ آپ کے بعد ہدایت آئی تو آپ کے ذریعے سے، کتاب آئی تو آپ کے ذریعے سے، نبوت آئی تو آپ کے ذریعے سے، ہدایت آئی تو آپ کے ذریعے سے. یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کے بعد کل سرمایہ علم اور کل سرمایہ ہدایت جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ کی ذوات طیبات سے. دو باتیں رہ گئی، یہ بھی بیان کروں. پھر قرآن مجید نے کہ آپ خدا عز و جل کے برگزیدہ اور چنے ہوئے نبی ہیں. فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا. پھر آگے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان. اور فرمایا آپ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نیک نام تھے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعد کے زمانوں میں لوگوں میں بھی آپ کا ذکر جمیل جاری کر دیا. اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. فرمایا اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی اور ابراہیم پر سلام ہو. یعنی کہ یہ اللہ کے وہ نبی تھے کہ ان کا ذکر مخلوق کے سینوں میں اتار دیا. اور ساتھ جب یہ فرما دیا کہ یہ ذکر ہم نے مخلوق کے سینوں میں اتار دیا، اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم. اور سلام ہو پیارے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر. کس نے سلام پڑھا یہ؟ کوئی ہمیں نہیں پڑھنے دیتے لوگ یار. آپ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. تو ہم یہ سلام پڑھتے ہیں، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سلام پڑھتے ہیں. لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یار ابراہیم علیہ السلام پر قرآن پاک میں سلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ تعالیٰ نے سلام پڑھا. اور قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر بھی سلام ہے، آپ کی وفات کے دن پر بھی سلام. قرآن مجید نے یہ وظیفہ دیا کہ جس دن میرے نبی پیدا ہوں اس دن بھی سلام وظیفہ ہے، اور جس دن وہ دنیا سے رہے اس دن بھی سلام وظیفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود انبیاء کرام پر سلام پیش فرما رہا. تو ہم اگر آقا کی ذات پہ سلام پیش کرتے ہیں تو لوگ پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہو. قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ سلام بھیجا اور ہم تمام نبیوں کے سردار پہ سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.